الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ عزیزان محترم، آج آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نصیحت جو آپ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی ہے، اس کو پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن۔ آپ نے فرمایا، کوئی ہے جو مجھ سے ان کلمات، ان نصیحتوں کو سن لے اور یاد کر لے۔ میں کچھ نصیحتیں، کچھ خاص کلمات، کچھ خاص نصائح کر رہا ہوں، وہ ان کو مجھ سے سن کر یاد کر لے، محفوظ کر لے اور پھر خود ان پر عمل کرے۔ یہ تو سب سے اعلیٰ درجے کی بات ہے، اس لیے کہ علم سے مقصود یہی ہے۔ دین کی کوئی بات سننا، اس سے اصل مقصود یہ ہے اور یہ نیت ہونا چاہیے کہ ہمیں خود اس پر عمل کرنا ہے۔ آج کل ہمارے اندر ایک بڑی یہ کمی ہے کہ ہم باتوں کو سنتے ہیں صرف سننے کے لیے یا صرف دوسروں سے بحث کرنے کے لیے۔ تو دین کو اصلاً اس لیے سیکھنا چاہیے کہ مجھے اس پر عمل کرنا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے ان کلمات کو سیکھ لے اور سیکھ کر ان پر خود عمل کرے، جو کہ علم کا مقصد ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا، یعلم من یعمل بہن۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ وہ خود عمل کرے اور عمل کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بتائے بھی۔ خود عمل کرے اور عمل کے ساتھ ساتھ میری یہ نصیحتیں، میری یہ باتیں دوسروں کو بھی پہنچائے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر اس نے علم سیکھ لیا، علم حاصل کر لیا، میری ان باتوں کو یاد کر لیا اور اس کو اگر عمل کی توفیق نہ بھی ہوئی، وہ عمل نہ کر سکا، تو دوسروں کو بتا دے کہ شاید کوئی دوسرا آدمی اس کی اس بات پر عمل کر لے اور اس کے عمل کرنے کی وجہ سے یہ اس کے عمل کا وسیلہ بن جائے، تو ظاہر ہے اس صورت میں بھی اس کو فائدہ ہوگا کہ اگرچہ اس نے خود عمل نہیں کیا لیکن دین کی بات دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بن گیا۔ اس سلسلے میں لوگوں کو ایک غلطی ہوتی ہے، عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص خود عمل نہ کرتا ہو وہ دوسروں کو دین کی بات نہیں بتا سکتا۔ تو یہ سوچ غلط ہے۔ ہاں، اعلیٰ درجے کی بات تو یہی ہے کہ آدمی دین پر خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی بتائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص عمل نہیں کرتا وہ تو دوسروں کو نہ بتائے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، خود عمل کرنا اور دوسروں کو بتانا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہم نے ان دونوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص عمل نہیں کر رہا، اس کا عمل نہ کرنا اس کی اپنی کمی ہے، اس کی کمزوری ہے، لیکن اگر وہ عمل نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو بتا بھی نہیں سکتا۔ ہاں، اچھی بات اور اعلیٰ درجے کی بات یہی ہے کہ وہ خود عمل کرے اور عمل کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی بتائے، تو اس کی اس بات کا اثر زیادہ ہوگا، فائدہ زیادہ ہوگا۔ تو یہ اگرچہ دوسرے درجے کی بات ہے لیکن بہرحال یہ بھی بے فائدہ نہیں ہے۔ تو فرمایا آپ نے کہ وہ خود عمل کرے، اعلیٰ درجے کی بات ہے، عمل کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بتائے، یا خود اس کو عمل کی توفیق نہ ہو تو دوسروں کو بتا دے گا، دوسرا کوئی عمل کرے گا، اس کو فائدہ ہوگا اور اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ بہرحال دین کا سیکھنا، دین کی بات کو یاد کر لینا، یہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً عرض کیا انا یا رسول اللہ. فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلت انا یا رسول اللہ، اللہ رسول میں حاضر ہوں آپ کی نصیحت سننے کے لیے، آپ کے ان کلمات کو یاد کرنے کے لیے. اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، آپ ارشاد فرمائیے میں آپ کی بات کو سنوں گا، یاد کروں گا، محفوظ کروں گا، اور ظاہر ہے ان کی نیت عمل کرنے کی بھی ہے، پہنچانے کی بھی ہے. فأخذ بیدی، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا، میرے ہاتھ کو آپ نے اپنے دست مبارک میں لے لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب آپ کوئی بات بہت اہتمام سے اپنے اصحاب کو بتانا چاہتے تھے، سکھانا چاہتے تھے، تو آپ محبت سے ان کا ہاتھ پکڑ لیا کرتے تھے، اپنا ہاتھ میں لے کر آپ بات کو سمجھایا کرتے تھے، جس سے ان کی طبیعت بہت زیادہ مانوس ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور آپ کے محبتوں کا ظہور بھی اس طرح ہوا کرتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال محبت کا اظہار فرمانے کے لیے آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لے لیا. فعد خمسن، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نصیحتیں فرمائیں. آپ سبھی حضرات دھیان سے ان 5 باتوں کو سنیں اور خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، خاص طور سے اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے متعلقین کو بتائیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے. 5 باتیں آپ نے فرمائیں. فرمایا آپ نے اتق المحارم تکن اعبد الناس، پہلی نصیحت فرمائی اتق المحارم تکن اعبد الناس. اس کے معنی ہے کہ آپ گناہوں سے بچیے، برائیوں سے بچیے، گناہوں سے پرہیز کیجیے، تو آپ لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. یعنی صرف نفلیں پڑھ لینا، صرف تسبیحات پڑھ لینا یا اور دیگر عبادات کو ادا کر لینا اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہ کرنا، گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہ کرنا، یہ ایک نقص کی چیز ہے. کمال کی بات یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے بچے، گناہوں سے پرہیز کرے اور پھر وہ دیگر عبادات کو کرے، تو اس کی جو عبادت ہوگی وہ اعلیٰ درجے کی ہوگی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اگر گناہوں سے نہیں بچتا تو اس کی عبادت بیکار ہے. بیکار کچھ نہیں ہے. ایک شخص کے داڑھی نہیں ہے، داڑھی نہیں رکھتا، گناہ ہے، بے شک گناہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اس کو داڑھی نہیں تو وہ نماز ہی نہ پڑھے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہاں، وہ تمام دین کی تمام چیزوں پر عمل کرے اور تمام گناہوں سے بچے، تو جتنا وہ گناہوں سے زیادہ بچنے والا ہوگا، گناہوں سے پرہیز کرنے والا ہوگا، اتنی اس کی وہ جو عبادات ہیں، دیگر عبادات ہیں، وہ ان کے اندر پختگی اور مضبوطی آئے گی، وہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے یہاں زیادہ قابل قبول ہوں گی. فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہوں سے بچو. اس میں آج ہم لوگ بہت زیادہ پیچھے ہیں. ہمارے بہت سے بھائی ہیں جو حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، لیکن بہت سے گناہ ان سے پرہیز نہیں کرتے. ہماری بہنیں ہیں جو حج اور عمرہ کرتی ہیں لیکن پردے کا جو اہتمام ہونا چاہیے، بعض بہنیں ایسی ہیں جو پردے کا اس درجہ اہتمام نہیں کرتی، یا نمازوں کا اہتمام نہیں ہوتا، اسی طرح جھوٹ چھوڑنے کا اہتمام نہیں ہوتا. تو جہاں ہم عبادات کو اختیار کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کا اہتمام بھی ضروری ہے. فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہوں سے بچو. اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، وہ چاہے سود کھانا ہو، جھوٹ بولنا ہو، رشوت لینا ہو، وعدہ خلافی کرنا ہو، یا حسد کرنا ہو، حرص کرنا ہو، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے. قرآن کریم میں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں سے بھی بچو اور باطنی گناہوں سے بھی بچو. جو دل کے عیب ہیں، دل کے گناہ ہیں، تکبر کرنا، دوسروں کو دیکھ کر جلنا، اپنے اندر جو ہے بڑائی پیدا کرنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ دل کے گناہ ہیں. تو ہر قسم کے گناہ سے بچنا، چاہے وہ ظاہری گناہ ہو یہ باطنی گناہ ہو. فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس. ایک نصیحت تو یہ ہوئی. دوسری نصیحت فرمائی وارضا بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
راضی رہو اللہ کی تقسیم پر، بما قسم اللہ لک، اللہ نے تمہارے حصے میں جو دیا ہے، تمہاری محنت پر، تمہاری جائز محنت پر اللہ نے جو تمہارے لیے مقرر فرما دیا ہے، جو تمہارے لیے طے کر دیا ہے، تمہاری کوشش اور تمہاری جائز محنت پر تمہیں جو ملتا ہے، اللہ کی اس تقسیم پر راضی اور خوش رہو، اللہ کی شکایت نہ کرو، اللہ کی شکایت نہ کرو کہ اللہ نے فلاں کو یہ دیا مجھے نہیں دیا۔ تو فرمایا تکن اغنی الناس، اللہ کی تقسیم پر راضی رہو تو لوگوں میں سب سے بڑے غنی ہو تم ہی کہلاؤ گے۔ اللہ کی تقسیم پر جب راضی رہو گے تو اللہ کا شکر تمہارے اندر ہوگا اور اللہ کی محبت تمہارے اندر پیدا ہوگی، اور اگر شکایت کرو گے تو ظاہر بات ہے اللہ سے بعد ہوگا، اللہ سے دوری ہوگی، اور طبیعت کے اندر ہمیشہ یہ رہے گا کہ میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، میرے پاس یہ بھی نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کی دی ہوئی جو نعمتیں ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری طبیعت میں پیدا ہو جائے گی، جو اللہ نے دیا اس کی ناقدری پیدا ہو جائے گی، اور ہمیشہ تم اپنے آپ کو سب سے کم تر ہی سمجھتے رہو گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اگر سکون کی زندگی اور اطمینان کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جائز محنت کے بعد جو حاصل ہو، جائز محنت کے بعد جو تمہیں حاصل ہو اس پر راضی رہو، اللہ کی اس تقسیم پر اللہ تمہیں جو جائز محنت کے بعد اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائے اس پر راضی اور خوش رہو، اللہ کی شکایت نہ کرو۔ اور تیسری نصیحت فرمائی وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، بہت اہم بات ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، احسن الی جارک، اپنے پڑوسی سے اچھا برتاؤ کرو۔ یہ نہیں فرما رہے کہ وہ تمہارا رشتہ دار ہو یا تمہارا ہمت ہو، کوئی بھی ہو، جار ہے، وہ تمہارا پڑوسی ہے، وہ جو بھی ہے، وہ آپ کا خاندان والا بھی ہو سکتا ہے، آپ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، کوئی اجنبی اور غیر آدمی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا ہم مذہب بھی ہو سکتا ہے، آپ کے مذہب کے علاوہ دوسری کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا بھی ہو سکتا ہے، وہ چاہے جو ہو، وہ کوئی مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، جو بھی ہو، جس مذہب کا بھی ماننے والا ہو، وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ تو بحیثیت پڑوسی ہونے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احسن الی جارک، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اس سے اچھا اخلاق سے پیش آؤ، اس کی خبرگیری رکھو، اپنی حیثیت کے موافق اس کے ساتھ کچھ لین دین بھی کرو، حالات پر نظر رکھتے ہوئے، اگر وہ اس سے معترض نہ ہو تو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اچھی طرح پیش آؤ، اس کی ضروریات کا خیال رکھو۔ فرمایا احسن الی جارک، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، تکن مؤمنا، تو تم کامل ایمان والے ہو جاؤ گے۔ معلوم ایمان کا کمال موقوف ہے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے پر۔ اگر ہم پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے، خوب نمازیں پڑھیں، خوب تہجد پڑھیے، خوب حج اور عمرے بھی کیجیے، لیکن اگر ہمارے پڑوسی ہم سے راضی اور مطمئن نہیں ہیں، ہماری غلطیوں کی وجہ سے، ہماری شرارتوں کی وجہ سے، تو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے ایمان کے اندر کمزوری ہے۔ چوتھی نصیحت فرمائی وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ ہم پسند کرتے ہیں ہماری عزت کی جائے، ہم چاہتے ہیں ہمارا اکرام کیا جائے، ہم چاہتے ہیں ہم آرام سے رہیں، ہم چاہتے ہیں ہمیں کوئی برا نہ کہے، ہم چاہتے ہیں ہمارے کوئی غیبت نہ کرے، ہم چاہتے ہیں ہمارے تعلق سے کوئی جھوٹ نہ بولے، ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ کرے، کوئی بد اخلاقی نہ کرے۔ تو ہمیں دوسروں کے ساتھ بھی ایسا ہی برتاؤ کرنا چاہیے، ہمیں دوسروں کے لیے بھی یہی چیز پسند کرنا چاہیے کہ ہم کسی کو بے عزت نہ کریں، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، کسی کے ساتھ بد تہذیبی سے پیش نہ آئیں، کسی کو گالی نہ بکیں، کسی کے ساتھ بد کلامی نہ کریں، کسی پر الزام نہ لگائیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پیسہ کوئی نہ دبائے، تو ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم کسی کا پیسہ ہم نہ دبائیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں اپنے لیے ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ نہ کرے، تو ہم پر یہ بھی ضروری ہے کہ ہم بھی اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ، ہم کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کریں۔ تو فرمایا یہ بڑی جامع بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، احب للناس، لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو ما تحب لنفسک، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ آج ہمارا حال بالکل اس کے برخلاف ہے، ہماری صورتحال مختلف ہے۔ ہم اپنے لیے عزت چاہتے ہیں لیکن دوسروں کی عزت کرنا ہمیں گوارا نہیں ہوتا۔ ہم چاہتے ہیں ہمیں کوئی دھوکہ نہ دے لیکن
دوسروں کے ساتھ دھوکہ دینے کا وقت آتا ہے تو ہم چوکتے نہیں ہیں۔ دودھ والا یہ چاہتا ہے کہ تیل والا میرے ساتھ ملاوٹ نہ کرے، اور تیل والا چاہتا ہے کہ دودھ والا میرے ساتھ ملاوٹ نہ کرے، تو ظاہر ہے دونوں کو اپنی اپنی جگہ اپنے عمل کو درست کرنا چاہیے۔ جب میں یہ نہیں چاہتا کہ میں ملاوٹ کا تیل استعمال کروں تو بھلا میرا دیا ہوا دودھ جس میں ملاوٹ ہو اس کو میں دوسروں کے لیے کیسے پسند کر سکتا ہوں؟ یہ اسلام کی تعلیم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ اپنے لیے تم جو چیزیں پسند کرتے ہو وہی حالات وہی چیزیں دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ اور فرمایا پانچویں نصیحت فرمائی ولا تکثر الضحک فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب۔ ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہت زیادہ نہ ہنسا کرو، بہت زیادہ نہ ہنسا کرو، تھوڑی بہت خوش طبعی اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ خوش طبعی صحابہ کرام ساتھ کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے، لیکن اسی کو مشغلہ بنا لینا آج کل ایک مشغلہ ہے ہمارے نوجوانوں کا، جو لکھ رہے ہیں سن بھی رہے ہیں اور اسی میں لگے ہوئے ہیں، رات کا ایک لمبا حصہ لمبا وقت اسی میں گزر جاتا ہے۔ ہنسنے ہنسانے کو لوگ بڑے کمال کی بات سمجھتے ہیں، کبھی کبھی میں اعتدال کے ساتھ ہو، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، لیکن ہر وقت اسی میں لگے رہنا جو علامت ہے دل کی غفلت کی۔ اس کا معلوم ہوا کہ دل کے اندر غفلت ہے، اللہ کی طرف سے دل غافل ہے، موت سے غافل ہے، آدمی اپنی قبر سے غافل ہے، موت کے بعد پیش آنے والے حالات سے غافل ہے، یہ غفلت کی علامت ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا تکثر الضحک، ہنسنے ہنسانے کی کثرت نہ کرو، فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے ہنسانے سے زیادہ ہنسنا ہنسانا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام نصائح پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمارے سبھی بھائیوں کو اللہ تعالیٰ، بہت سے حضرات ہیں جو مختلف اوقات میں دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سبھی کی جو جائز حاجات ہیں اور نیک تمنائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پورا فرمائے۔ بعض حضرات نے بیماری سے شفا کے واسطے دعا کے لیے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو تمام امراض سے اللہ تعالیٰ شفا صحت اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے، اور ہم سبھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔